السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، قرآن پڑھنا، سننا، پڑھانا مکمل کرنا مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکات ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ آمین۔
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہے جس نے ہم سے یہ کام دیا, کیونکہ ہم اس قابل نہ تھے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو جمع کیا. سب سے پہلے تو یہ کہ میں اپنا مختصر تعارف یہ کراؤں گی کہ جنوری 2000 میں یہاں پر آئی, اور یہاں پر آتے ہوئے میں نے اللہ سے دعا کی کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سلطان النصیرہ میری مدر ان لا کی شکل میں دیا, جنہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور ہر جگہ میرے ساتھ دیں. اس کے بعد آنٹی شاہین جو ہے, انہوں نے دارالعلوم میں درس شروع کروایا, جہاں پہ جو ہے وہ 10 سال میں ہم نے پورا قرآن پاک مکمل کیا. ہر بدھ کے روز ہماری کلاس ہوتی تھی. اور اس کے بعد جو ہے آنٹی یاسمین ہے, جنہوں نے بہت ہمت افزائی کی اور ہم نے برانچ شروع کی, اور الحمدللہ یہ ہماری پوری برانچ جو ہے یہاں پہ موجود ہے, اور بہت محنتوں کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے. ہر عمر کے لوگ اس میں شامل ہیں, جوان بھی ہیں اور سینئرز بھی ہیں, اور جنہوں نے بہت محنت کی. اور انشاءاللہ ابھی ہم ان سے تاثرات بھی سنیں گے. تو جب ہمارا 10 سال میں جو چل رہا تھا, اس میں بہت سارے لوگوں نے کورسپونڈنس شروع کر لیا, کیونکہ وہ کہتے تھے اس طرح بہت ٹائم لگے گا, ہمیں جلدی جلدی کرنا ہے. تو اس میں جو ہے آنٹی شاہین شامل ہے, ذیشان ہے, اسی طرح بازگہ باجی ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں کیا. تو آنٹی شاہین جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا بتائیں گی کہ وہ کورس کرنے کے بعد اب کیا کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ وہ یہاں آئی, اور ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہاں تک پہنچے. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا, اور آج اتنے لوگ یہاں بیٹھے سب قرآن پڑھتے ہیں. مجھے ان کی وہ بات یاد آتی ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک دفعہ کراچی گئی تھی, اور وہاں میں نے بات کرنی چاہیے قرآن کے حوالے سے, تو لوگوں نے کہا قرآن نہیں کھلے گا. تو کہتے تھے میرے کچھ کالج میں پڑھتے تھے, مجھے دل نے تہیا کیا کہ قرآن ہر ہاتھ میں ہوگا. تو آج وہی قرآن ہر ہاتھ میں ہے. تو میری کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میں ایک دفعہ میں نے درس سنا مولانا نبی الرحمن صاحب کی وائف کا. انہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں سورۃ فاتحہ کی ترجمہ تفسیر کی کہ میرے دل میں خواہش جاگی کہ میں بھی ایسے ہی کروں. میں بہت جگہ گئی, میں نے بہت تلاش کیا ہر چشموں میں, مجھے کوئی جگہ نہیں ملی. اتفاقاً میں پاکستان گئی تھی, 18 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ میری بہن مجھے پی جی میں لے گئی کہ وہاں پہ ڈاکٹر پہچان کے درس ہوتا ہے, آپ نہیں تو آپ کو اچھا لگے گا. آگے یقین کریں, ہم نے تو یہی سنا تھا کہ پی سی میں گانے ہوتے ہیں, فیشن شو ہوتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں. جب میں وہاں گئی وہ ساری ایلیٹ جنرل سب بریگیڈیئرز کی اور جنرلز کی بیٹیاں میں حیران ہوئی کہ یہ آرمی کی جو وائف ہے ان سے فیشن چلتا ہے, اور آج یہ کہاں بیٹھے ہیں. تو مجھے اتنا دل پہ اثر کیا ان کی جو موتیوں کی جیسے ان کی تفسیر دل میں اترتی چلی گئی. میں نے ان سے ملی اور میں نے سے کہا کہ ہمارے چشمہ ہے, اور میں نے تمام ریکارڈنگ قرآن کی لے کے آئی, اور انہوں نے کہا گھر گھر چابی سنائی. جہاں سے پہلے قرآن خوانی کا رواج تھا, جہاں کہیں قرآن خوانی ہوتی میں کہتی اچھا اب آدھے گھنٹے کے لیے, پھر میں نے آپ نے 20 منٹ کے لیے ایک سنو پڑی سی. الحمدللہ میں نے ان کو انوائٹ کیا, انہوں نے قبول کر لی انویٹیشن, اور یہاں آئی, اور ہم نے دارالعلوم میں کافی بڑا فنکشن کیا. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کہاں ہم اور کہاں ڈاکٹر صاحبہ اور کہاں قرآن جو ہم نے ان سے سیکھا. تو جیسے کسی بتایا ہے کہ پھر یہ جب آئی تو یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ڈریم کم ٹرو, کہ جو ہم چاہتے تھے وہ ہمیں لے لیا. تو ہمیں راشد کو آئے تھے نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے بارے میں جدت کرتے ہیں ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں. تو ہم سب لوگ یہاں پہ تلاشی ہے ہدایت سے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور شیلا دی اور ڈاکٹر صاحبہ دی. تو اب جو حال ہے اس میں جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
جس نے اپنی کومر نکالی، پھر سے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی اور اپنے چلنے پر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت وہ کسانوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کافروں کو ان کی وجہ سے غصہ دلائے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے ایمان والوں پر جو عمل کرے اچھے، کس کا؟ اجر عظیم۔ ہم سوچ کرواتے ہیں، ایک دارالعلوم میں ہے اور ایک ہے مدینہ ہاؤس میں، اس میں انگلش میں علیحدہ ہوتا ہے، اردو میں علیحدہ ہوتا ہے، فریڈم ہاؤس میں بھی ہوتا ہے، اور ماشاء اللہ ہماری کافی زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ مینچسٹر سے کارسپونڈنس کورس کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست ہوں کہ جو لوگ نہیں آ سکتے ریگولر کلاسوں میں وہ آئیں، ہم ہفتے میں ایک دن کراتے ہیں اور جو بھی کرنا چاہے اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پہلا ہمارا جو تھا وہ اصلاح سینٹر میں جو ہے وہ شروع ہوا اور وہاں پر کلاسز کا آغاز ہوا اور اس کے بعد 2.5 سال وہاں پہ ہوئے اور اس کے بعد یہاں پہ ہیریٹیج سینٹر میں منتقل ہوئے۔ اور اب جو ہے میں دعوت دوں گی کہ ان لوگوں کو اپنی کلاس میں جن کو مشکلات کے باوجود انہوں نے کورس نہیں چھوڑا اور جاری رکھا، اور ان میں جو ہے سب سے پہلے میں بہجت کو بلاؤں گی کہ یہ جب آئی تو ان کا بیبی 4 ویکس کا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہلا باجی مجھے کہتی ہیں کہ میں آپ کی اپنی مشکلات کا بتاؤں، لیکن آپ یقین کریں آج مجھے پیچھے کوئی مشکل نہیں تھی، الحمدللہ ثم السبیل یسرا، تو اللہ نے مجھ سے بچا، اللہ سے ساری مشکلیں حل کر دی۔ میں نے جب کورس شروع کیا تھا تو میرا بیٹا 4 ویکس کا تھا اور ہمیشہ مجھے یہ لگتا تھا کہ کبھی تراویح میں جاتی ہوں تو قرآن نہیں سمجھ آتا، لوگ روتے ہیں، مجھے رونا نہیں آتا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو میری دوست نے مجھے بتایا کہ تعلیم قرآن کا کورس ہو رہا ہے، میرے بعد سے استاد سے بہت پرانا ایک تعلق تھا، گھر میں سنتے تھے، لیکن جب یہاں پہ آئی تو بچے کے ساتھ روز صبح اٹھنا، باقی بچوں کو اسکول بھیج، گھر کے بھی کام نپٹانے گھر میں سب ہو، اور جب یہاں آ جاتے تھے تو سارے دن کی کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، بس پھر ہم ہوتے تھے ہمارا اللہ ہوتا تھا، ہمارا قرآن ہوتا تھا۔ شروع میں جب میرا بیٹی چھوٹا تھا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی، سو گیا پی لیتی، سو گیا پی، جب اس نے بولنا شروع کیا، جب اسے چلنا شروع کیا، کلاس میں بھاگتا تھا، پھر مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، سب لوگ نا میری وجہ سے ڈسٹرب، میں ایک دوسرے باہر بھاگ جاتی تھی، کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا میں بیٹھ بیٹھ کے روتی تھی، آخری دن میں گھر سے سنوں گی اور اب نہیں میں آؤں گی، لیکن الحمدللہ جب بھی میں گھر پہنچتی تھی تو اللہ تعالیٰ روز کوئی نہ کوئی نئی سبیل نکال دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارے سب کے لیے، قرآن 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھا، یہ تو قیامت تک کے لیے ہے۔ ہم روز آتے ہیں اور ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی آیت ملتی ہے جو ہمارے حالات سے متعلق ہوتی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، تنگی ہے تو آسانی ہے، تنگی کے بغیر نہ ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ کچھ پا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کچھ گھر میں بھی اپنے کورس شروع کیا، بچوں کی اور ینگ گرلز کی کلاس تفسیر کی، وہ پچھلے 1 سال سے الحمدللہ وہ بھی چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کی یہ پریشانی ہے دل میں کہ ہمارے بچے ہیں اور ہم نہیں آ سکتے، تو بچے اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کی رحمت کے آگے اللہ کے قرآن کو مت چھوڑے، اللہ اس رحمت میں بھی برکت ڈال دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس کے بعد میں بلاؤں گی آنٹی خورشید دین کو کہ جنہوں نے بیماری کے باوجود، ان کا ہاتھ نہیں کام کرتا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا پورا کورس جو ہے مکمل کیا۔ السلام علیکم۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے یہ کورس مکمل کروایا۔ جس وقت پہلی دفعہ میں نے دارالعلوم میں ان کا درس سنا تھا، شہلا کا کوئی میلاد ہو رہا تھا، وہاں پر مجھے پتہ چلا کہ یہ ویک میں 1 دفعہ کرتی ہیں، وہاں میں جا کر سننے لگی، مگر یہ جلدی ختم ہو گیا۔ میں نے 30th میں جوائن کیا تھا، 30th سے پارا تھا، لیکن میں نے سوچا مجھے اتنا اچھا لگا کہ یہ تو میں نے ضرور سننا ہے، مگر انہوں نے بتایا کہ اس میں تو ٹیسٹ بھی ہوں گے اور آپ کو ہوم اسائنمنٹ بھی کرنے پڑیں گے۔ اور میں ابھی جس وقت میں نے جوائن کیا تھا میں بڑی بیماریوں سے نکلی تھی، مجھے کینسر ہو گیا تھا، اس کے بعد اس کی دوائیوں سے ہارٹ فیلئر ہو گیا تھا، تو میں اپنا بازو نہیں استعمال کر سکتی تھی، لکھ نہیں سکتی تھی، کوئی بھی ہنڈی بھی نہیں بوند سکتی تھی۔ میں نے پھر شیلا سے کہا کہ میں صرف جیسے پہلے سننے آتی ہوں سننے آ جایا کروں گی،
میں لکھ نہیں سکتی ہوں. تو شیلا نے ڈارس بتائی کہ آپ آئیں, آپ ٹیسٹ دیں, جب تک آپ دے سکتی ہیں, جب تک آپ کا بازو کام کرتا ہے. اگر نہیں کر سکا تو پھر آپ صرف سنتے رہیے گا. اور اللہ کی مہربانی ہے کہ میں نے سارے ماشاءاللہ ٹیسٹ دیے, اور جس وقت انہوں نے مجھے کینسر کی ٹریٹمنٹ ختم کری تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت اگریسو کینسر ہے اور یہ دوبارہ کبھی بھی آ سکتا ہے. اور میں نے ہر دن ایسے گزارا کہ شاید جیسے بھی ٹیسٹ کی چاہے تیاری ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی, میں دے دیتی تھی کہ کل کا کچھ پتہ نہیں. اور میں رہتی بھی دور تھی اور میں ڈرائیونگ بھی نہیں کرتی ہوں, تو ہسبینڈ کو ایک دن کے لیے تو منا لیا تھا کہ ہفتے میں ایک دفعہ مجھے لے جایا کریں. وہ بھی سوچ رہے تھے چلو پتہ نہیں کتنے دن کی مہمان ہے. پھر وہ 2 دن ہوا, پھر وہ 3 دن ہوا, پھر 3 گھنٹے سے 3.5 گھنٹے. مگر پتہ نہیں کس طرح اللہ نے سب کچھ پورا کرا دیا. اور اب میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ جس وقت ہم قرآن اب عربی میں سنتے ہیں, ویسے پہلے بھی جب ترجمہ نہیں آتا تھا, جس وقت آپ قرآن سنتے ہیں تو آپ کے دل پر کیسی دل کی حالت ہوتی ہے. جو آپ کا ترجمہ پڑھ کے, ترجمہ تو اس کا ایک شیڈو بھی نہیں ہے, اس کوئی بھی ترجمہ کتنا بھی بہترین ہو اس کا حق نہیں ادا کرتا. جو آپ کو اگر آپ یہ کورس کریں اور پھر اس قرآن کو دوبارہ سنیں اور تراویحوں میں جائیں, چاہے کہیں ختم ہوا ہو جہاں صرف آپ کو بغیر ترجمے کے سپارے ملتے ہیں, وہ پڑھیں, وہاں سے آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ جنہوں نے کیا ہے انہی کو پتا ہے. جو اس کا اثر ہے جو قرآن کا, وہ اسی میں سمجھ آتا ہے. اور پھر جب میں آئی تھی میں صرف ایک بہن کو جانتی تھی مینچسٹر میں نئی موو ہوئی تھی, آتی بیمار ہوگی. اب میری یہ سب بہنیں سب میری فرینڈس ہیں ماشاءاللہ. اللہ نے دنیا کے بھی فائدے دیے اور ان کے ساتھ مل کے, پہلے آپ کوئی ایسے گروپ میں ہو جہاں آپ دنیا کی باتیں کرتے, اب ہم سارے ہیں ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں, ایک جیسے انٹرسٹ ہے, ان کی کمپنی میں مزہ آتا ہے. مطلب دنیا کا بھی بہت فائدہ ہوا ہے. اللہ کرے اب یہ جو علم حاصل کیا ہے اس سے ہمارے عمل بھی بدلے, ہمارے عادات, ہمارے اخلاق, ہماری عبادات, ہر چیز میں فرق آئے. اور اللہ ان لوگوں کو بہت اجر دے. ہماری یہ چھوٹی سی تازہ ہے جن کی انتھک محنت اپنے بچوں کے ساتھ, جس طرح یہ ہر کسی کو موٹیویٹ کرتی ہے, کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو اتنے پیار سے آرام سے کہہ دیتی ہیں. اور کبھی ہمیں ڈانٹا نہیں, ہم نے ان سے بہت سوال کیے, میں نہیں بتا سکتی میں نے ان سے کتنے سوال کیے ہوں گے. جو آپ کے دل میں آیا آپ پوچھ سکتی ہیں, بہترین کلاس. اور اللہ آپ کو اجر دے, آپ کے مشن کو کامیاب کرے کہ ہر ہاتھ میں قرآن ہو. یہ ہماری ویسے بھی بہت سائنٹیفک اسٹوڈنٹس ہیں, ہر چیز میں ان کے پاس ایک ڈاکیومنٹری ہوتی تھی ہمیں دکھانے کی, اور اتنا خوش ہوتی تھی. اچھا یہ میں نے ڈاکیومنٹری میں دیکھا تھا, دیکھو یہ تو قرآن میں لکھا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے میں اپنی کچھ, ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹس بھی تھے جو کہ انگلش میں ہی صرف لکھ سکتے تھے, ٹیسٹ دے سکتے تھے, لیکن اردو ان کو تھوڑی بہت سمجھ آتی تھی. لیکن ان کو بھی اتنا شوق تھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اردو میں ہی کورس کر لیتے ہیں لیکن ہم ٹیسٹ انگلش میں دے دیں گے. تو ان میں جو ہے ہمارے پاس 2 ہیں, ایک عابدہ ہے اور ایک شینا ہے, جنہوں نے بہت محنت کی. السلام علیکم. I didn't do this course, but Allah Ta'ala brought me here. And through everybody's help, we've got through a lot of difficulties. My daughter, when I first started this course, in about 6 months later, my daughter became ill. She's now better, alhamdulillah. And through all that, I was committed and I really wanted to do it. I can't say I was a first class student, not at all. I was at the bottom, but we helped each other. It was very difficult in Urdu because some words were very hard, and we kept, whoever beside us, the poor things, kept disturbing. What does this mean? What does this mean? But we managed to do it, and 3 years have gone by and we don't even feel it. First it felt like it was so difficult. How are we going to do it? Leave the house, leave everything and come here, but Allah Ta'ala helped us and we managed to complete it. Assalamu alaikum everyone, I'm Sheena. First I'd like to thank the whole class and the teacher for putting up with us, with all the questions and everything we were doing and asking. I didn't know any religion at all before, just a little bit, just the basics. Didn't know any Urdu, but I just came to listen to this, and one lesson went past and I thought, right, I'll try another one.
found it very difficult, especially the Urdu. The words were very hard, and I just wished it was slightly easy. But then I had to go home and do it in English as well. I used to work till 3-4 o'clock in the morning, trying to understand it. Worked pretty hard with it, but alhamdulillah, I'm here now, finishing it today. I used to find it quite, funny, when people used to say the words alhamdulillah and everything. And today I'm saying it now and got so used to it that all the time I use these words. I'd like to thank Shalva. She put up with us a lot. Thank you very much for that. شینا کا یہ بتانا چاہوں گی کہ یہاں پہ یہ اردو کا سنتی اور پھر گھر جا کے کہتی میں ہر روز رات کو 3 بجے اٹھ کے جب سب سو جاتے تو میں حجاب اقبال کا انگلش میں سنتی وہی لیسن تاکہ مجھے مزید سمجھ آ جائے. تو یہ محنت بھی ہوتی ہے, آپ جتنی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو جو ہے اور پھل دے گا. اچھا, اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آنٹی سبیحہ ہے اور ساتھ ہی میں بلاؤں گی آنٹی سعیدہ علی کو بھی, کیونکہ ان دونوں کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہمیں تو لکھنا ہی نہیں آتا, ہم ٹیسٹ کیسے دیں گے. لیکن الحمدللہ انہوں نے ٹیسٹ بھی دیے, خود سے لکھنا بھی شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہاں پہنچایا. السلام علیکم. میں نے یہ کورس بالکل بیسک سے شروع کیا تھا. لکھنا پڑھنا اس لیے نہیں آتا تھا کہ تھوڑا سا مائنر سا پرابلم تھا, جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں ڈسلیکسیا. میں نے خود ہی سے اردو کتابوں سے پڑھ کے سیکھی اور الحمدللہ آ گئی تھی, لیکن لکھنے کا بہت پرابلم ہوتا تھا. جب میں نے یہ قرآن شریف کی کلاس شروع کی تو یہ سوچ کے نہیں آئی تھی کہ میں نے ٹیسٹ دینا ہے یا میں نے اس کو تفسیر پڑھنی ہے یا لکھنی ہے یا کچھ ایسا کرنا ہے. میرا یہ تھا کہ شیلا جیسے تجوید پڑھاتی ہیں اور ہم اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں اور اسی طرح میرا قرآن شریف ٹھیک ہو جائے گا. تو جب کلاس میں ہم نے جلدی سے داخلہ لے لیا تو پھر پتہ چلا کہ ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا, پڑھنا بھی پڑے گا, لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری. الحمدللہ اللہ نے ساتھ دیا. میں نے جا کے اللہ سے اتنی دعا کی کہ رب میں نے یہ کورس شروع کر لیا ہے, میں نے چھوڑنا نہیں ہے, تو میری مدد فرمانا. میں نے اتنی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. جیسے بچہ اپنے ماں سے کرتا ہے نا, میں نے ایسے ضد کی. پھر اس کے بعد مجھے اسکول سے آ گیا تو میں نے رٹا لگا کے شروع کر دیا یاد کرنا سبق. تو ایک دن شیلا نے پوچھا کہ کلاس والوں سے کہ یہ نون کا کیا مطلب ہے اور ہا کیا کہتی ہے اور کاف ڈنڈے والا کا کیا مطلب ہے, پر حرف سے پہلے سین کیا ہوتا ہے. تو پھر میں نے اس پہ اوپر ذرا غور و فکر کرنا شروع کیا تو الحمدللہ وہ موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے الفاظ جو تھے نا وہ میری سمجھ میں آنے شروع ہو گئے کہ وہ اس کو ہٹائیں تو یہ ہوتا ہے, اس کو ہٹائیں تو وہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ جب مجھے وہ موتی میری سمجھ میں آ گئے نا تو میں نے جلدی سے ان کو اپنی آنکھوں سے اٹھا کے اپنی دل کی جیبیں بھرنی شروع کر دی. تو جب وہ میری جیبیں اتنی اوور فلو ہو گئی تو مجھے پھر فکر ہوا کہ یہ کہیں آپس میں گڈ مڈ نہ ہو جائیں. تو میں نے الحمدللہ سسٹر ملکہ نے مجھے ان موتیوں کو لڑی میں پرونا سکھا دیا. اور پھر جب ٹیسٹ کا ٹائم آیا تو پھر پریشانی کہ اب کیا کریں, لکھنا تو آتا نہیں ہے. پھر میں نے باجی شبانہ کو اپنے پاس بٹھایا کہ باجی آپ کو جو مجھے الفاظ بھولے وہ مجھے لکھوا دیں. تو الحمدللہ انہوں نے میرا ساتھ دیا. پھر انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ جب آپ یاد کرتی ہیں 5 بار یاد کرتی ہیں, 6ٹی بار اس کو لکھ لیا کریں اس بارے سے دیکھ کے. تو میں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا. پھر میں نے اس کے روٹ ورڈ جو سے وہ 300 الفاظ ہوتے ہیں ایک سپارے میں اور ان میں سے صرف 5 الفاظوں کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے, وہ میں نے سارے علیحدہ علیحدہ کیے اور اس کا روٹ ورڈ میں نے خود سے لکھے اور دیکھے. الحمدللہ پھر اتنا آسان ہو گیا نا, اتنا آسان ہو گیا کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ آسان ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ یہ مشکل ہے. اگر کسی بہن کو یہ دل میں ہے کہ قرآن ذرا مشکل پیش آتی ہے پڑھنے میں, آپ ارادہ کر لیں, نیت کر لیں اور بس چھٹی نہ کریں. اگر چھٹی کر لی پھر وہ ایک سبق اور سر پہ چڑھ جائے گا. تو الحمدللہ اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے. اس قابل تو نہیں تھے. تو فرد ہاشمی ڈاکٹر صاحبہ کے بہت احسان ہے کہ جنہوں نے اتنا آسان کر دیا کہ ان پڑھ بندہ بھی سمجھ جاتا ہے. اور میری بیٹی شادہ ہے اور یہ وہ تو ہر بات پہ کہہ دیتی ہیں کہ کوئی بات نہیں آتا تو کوئی بات نہیں. اچھا میں اپنی بہن کو دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والوں میں بنا دے. السلام علیکم. السلام علیکم صاحبہ اور سب اسلامی بہنوں.
میرا نام سیدہ خانم علی ہے. میں پاکستان سے خالی 5 جماعتیں پڑھی ہوں. 15 سال کی میری شادی ہو گئی تھی. جب میں 16 سال کی تو میری ایک بیٹی بھی ہو گئی تھی. ماشاءاللہ میری 7 بیٹیاں ہیں. میں 5 سالوں سے کوشش کر رہی ہوں تجویز سیکھنے کی، پر جو سیکھتی ہوں پھر بھول جاتی ہوں. پر جب مجھے باجی نصرت نے بتایا کورس کا، جب انہوں نے ٹائم بتایا تو صبح کا تھا، تو میں نے کہا گھر کے کام کون کرے گا. سوچا کہ جا کے دیکھتے ہیں کلاس میں ہوتا کیا ہے. اس وقت 4تھا پارہ شروع تھا. میں نے 2 پارے بیٹھ کے سنے اور 6 پارے میں نے کہا یہ تو میں کر سکتی ہوں. تو میں نے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا. کوئی چیز سمجھ نہیں آئی. پھر میری بیٹی نے کاموں میں میرا ہاتھ بٹایا، بہت اس نے مدد کی اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا دن اور رات جب بھی مجھے ٹائم ملا. تو آہستہ آہستہ اللہ نے سنی میری دعائیں، دل کھلنا شروع ہوا. اور اب میری پوری کوشش ہے کہ جہاں بھی میں جاؤں سب کو بتاؤں کہ قرآن کیا ہے، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے. اور میری پوری کوشش ہے کہ جو قرآن میں سیکھا ہے اس پر عمل کریں اور اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن پڑھاؤں اور اس پر عمل کریں. اور جتنے بھی میرے آس پاس کے لوگ ہیں میں ان سے کہتی ہوں کہ قرآن پڑھو، پلیز پڑھو. میری یہی ہر وقت کوشش ہوتی ہے. اور ہمارا جو ساتھ دیا ہے شیلا باجی نے اور شبانہ باجی نے، اللہ انہیں جزائے خیر دے. اللہ حافظ. اچھا، اب میں دعوت دوں گی آنٹی امینہ اور نائلہ کو کہ وہ اپنا بھی ہمیں بتائیں اور تھوڑا سا ہمیں آنٹی بانو کے بارے میں بتائیں کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ شروع کیا تھا کورس اور بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی، لیکن اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیاری تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا دیا اپنے پاس. وہ 15 سپارے کر کے ہمارے ساتھ سے چلی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear Ustaza, Sahiba, my dear teacher, Sister Shala, and all my dear sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm a present student of Al-Huda class, and today I've completed the last 15 juz of the Quran because I joined the class late. And this is all with the mercy of Allah that He guided me to join this class. Today I would like to share with you an experience that motivated me to join this class and the way Allah Ta'ala guided me to come to this course. 1.5 years ago, I was doing a flower arrangement course because I have a very strong passion for flowers, fresh flowers, and I was really enjoying the course. Then Sheila texts me one day and she invites me to a dua. She's saying that one of her students have passed away and they were holding a dua for her maghfirat. I attended the dua and subhanallah, the way Sister Sheila and the rest of the class prayed for the maghfirat of Baji Bano, may Allah forgive all her sins. That really touched my heart. And it made me think, which class am I sitting in? Which course am I doing in? This is what I should be doing and this is what I want. So I left that course, alhamdulillah, and the next week I started doing the Al-Huda course. And I knew what I wanted then. I knew that I wanted to be with this class. I joined the class. The class was really warmly welcomed me. I felt comfortable in it immediately. No problems at all. I don't write and read Urdu, but I translated all the Ustada's notes in English and I gave all the exams in English, alhamdulillah. And I had no problem. And mashallah, Ustada has got a very good sense of humor. She makes us laugh in between the lectures and it's very enjoyable, alhamdulillah. After a few weeks of attending the class, I felt a very positive change in myself, my inner self. I felt myself more confident. I felt I was getting stronger. And I even spoke to Sister Shala, something's happening to me. I feel brave. And I feel that I'm not afraid of people anymore. I can interact with people easily. And the other good thing that happened to me was that I started clearly seeing the difference between the right and the wrong because of the tarbiyah of the Quran. Because Quran is a Furqan. It teaches us the criteria between the right and wrong. Alhamdulillah, that was the first positive change. Then the Quran clearly depicts the khuluqin azim of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his high noble character. And from that, I started learning so many things. The kabr I had, the pride, the arrogance I had started fading away from me. I felt more humble. And I learned how to do sabr. In fact, sabrun jamilun in hard situations. And
the result was, whenever I made a decision, its outcome was good. And it was more beneficial to other people as well. The dunya started becoming less important to me, and I started understanding the purpose of my life. And I knew that definitely one day I'm going to stand in front of my Creator, answering for all my deeds that I've done in this dunya. And then as we pass from one surah to another, we learn the history of the past nations, and we learn Sharia laws. We learned the rights of what Islam gives to a woman. And in Surah Ad-Dahar, clearly the Quran depicts such a beautiful picture of the Jannah that we really want to quickly go there. Alhamdulillah, with all those beautiful costumes and all the jewelry the women will be wearing there. The Quran is a never-ending source of knowledge or advice and wisdom and a guidance, because Allah subhanahu wa ta'ala loves us. That's why He's given us the Quran. He wants us to have a happy life here and obviously in the hereafter, inshallah. We all Muslims recognize Allah subhanahu wa ta'ala, but the ilm really shines that recognition. And I pray that inshallah I will be able to finish the rest of the Quran with the will of Allah, inshallah. And then, because it's a kalam of Allah. And I would like to, with a dua for myself, for our Ustada, Dr. Farhat Hashmi Sahiba, my teacher, Sister Shaila, and for the rest of all my sisters here, that Allah give us the best of Iman, the best of this dunya, and the highest stations in the Akhirah. Jazakallah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज वैसे मैं कुछ भी नहीं कहने लगी थी, लेकिन अगर मेरी अम्मी आज होती, वो जरूर यहाँ खड़ी होती, वो जरूर स्पीच करती, क्योंकि उसकी इतनी चाहत थी और ड्रीम थी डॉक्टर फरहत हाशमी को मिलने की। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी अम्मी जान ने जब ये कोर्स शुरू किया, हर चीज अम्मी की जिंदगी में बदलनी शुरू हो गई। उसने अमल शुरू किया, सब चीजें जो भी वो सीख रही थी कुरान पाक में, वो घर आके अपने सब बच्चों को बता रही थी। वो कह रही थी कि मैं ऐसे दुनिया में भागती रही हूँ, हमने अपनी आखिरत के लिए कुछ भी नहीं किया। और ये कोर्स जैसे ही शुरू किया, अम्मी ने इतनी चाहत से, एंथुसियाज्म से, वो 68 इयर्स ओल्ड थी और उन्होंने आके घर इतना लिखना, एक एक पारा, और ऐसे वो कोर्स के लिए तैयार होती थी कि वो कहती थी कि बस यही आगे जाना है मेरे लिए। लेकिन ये नहीं पता था कि वो पूरा कोर्स ही नहीं कर सकेगी। उसने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ये कोर्स के दरमियान में अल्लाह ताला को वो प्यारी हो जाएगी। और 15 पारे उसने कंप्लीट किए। रमजान था और रमजान में जैसे 15 पारे की असाइनमेंट उसको मिली और उसी दिन उसने अपनी पूरी असाइनमेंट कंप्लीट की। हालांकि उसके पास था 1 वीक टाइम था, लेकिन जुम्मे के दिन उसने सुबह शुरू की अपनी पूरी असाइनमेंट 15 पारे की। और फिर उसके बाद 7 रोजा रखा। और मैंने उसको कहा कि अम्मी आप इतनी मेहनत कर रहे हो कुरान पाक में, रोजा ना रखें। उसने कहा नहीं, अल्लाह की खातिर रोजा भी रखना और ये मैंने कोर्स भी कंप्लीट करना। अपनी असाइनमेंट कंप्लीट की और उसने जैसे रोजे का टाइम था, मगरिब का वक्त, और वो आखिरी नवाला बस मेरी अम्मी के मुंह में गया। और फिर उसके बाद आगे अल्लाह को प्यार हो गए। लेकिन मैं ये इसलिए सबको बताना चाह रही हूँ क्योंकि किसी को नहीं पता कि मौत का फरिश्ता किस वक्त किसी के साथ आ जाए। इसलिए ऐसे जाए कि कुरान पाक के साथ ऐसे जैसे अम्मी जुड़ गई थी, आखिरत के लिए ऐसे अपने अमल जमा कर रहे थे। बस अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि वो अपने बच्चों को भी इस तरफ लगा दिया कि हम सदका जारिया बन सके अपनी अम्मी जान के लिए, और हम आके खुद कुरान से ऐसे जुड़ जाएं। और ये डॉक्टर फरहत हाशमी जैसे ये कोर्स करवा रही हैं इतने अच्छे तरीके से। मेरी अम्मी कहती थी कि मेरी ख्वाब है कि मैं मिलूं डॉक्टर फरहत हाशमी से, क्योंकि वो इतने प्यार से और मोहब्बत से सुनकर वो जुड़ गई थी कुरान पाक से। तो बस मैं तो सबको कहूंगी कि कोई वक्त ना जाया करें। बेशक यंग भी हैं, हमें भी नहीं पता कि हम किस वक्त वो मौत का फरिश्ता आ जाए, तो हम भी ऐसे जाएं कुरान पढ़ते हुए। रमजान का महीना था, जुम्मे का दिन था, और अपना सब मुकम्मल चीजें करके गई। अल्लाह ताला उसको जन्नत अल फिरदौस में मुकाम दे और हम सबको तौफीक दे कि हम ये कुरान पाक से जुड़ जाएं। अस्सलाम वालेकुम।
تھوڑا سا میں یہ ایڈ کرتی جاؤں کہ جب ہم نے یہ شروع کیا تو جو بات میں نے کہنی کہ ہمیں کورس کے لیے نا ٹیبل چاہیے، تو انہوں نے کہنا کہ اچھا آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا اگلے دن ٹیبل آ جانے. جو بات کہنی کلاس میں یہ چیز ہونی چاہیے، اگلے دن وہ چیز وہ لے کے پہنچ جانا. کلاس میں کسی نے کہنا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے، انہوں نے بیگ کھولنا، اس کو دوائی بھی دے دینا. اور پھر اسی طرح 15 پارہ چونکہ ہمارے کمپلیٹ ہوئے تھے تو ہم پارٹی کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ میں بناؤں گی. میں نے کہا آنٹی اتنا سارا کچھ؟ ہاں میں پورا بکرا لا کے میں پورا اس کا سالن بناؤں گی. میں نے کہا آنٹی بہت کچھ ہو جائے گا. کہنے نہیں، بس آپ مجھے بتایا کریں کہ کیا کام ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا الہدا بنے. اور الحمدللہ ہر کام میں اس دن جو ہے انہوں نے جنازہ بھی اٹینڈ کیا. پھر ہماری ہوم اسائنمنٹ میں تھا کہ کسی کو ملیں جو بیمار ہو، کسی کی عیادت کریں، کوئی جو بوڑھا ہو اس کی جا کے ہیلپ کریں. وہ سارے کام جو ہم نے کہا تھا کہ ایک مہینے میں آپ کر لیں، وہ انہوں نے ایک دن میں کر لیے. تو یہ بھی تھا کہ نیکیوں میں دوڑ اور جلدی، کہ کوئی جو ابھی کام کہا گیا وہ ابھی کرنا، وہ کل نہیں کرنا، میں نے آج ہی کرنا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم بھی اپنے کام کل پہ نہ ڈالیں، آج کر لیں، کیونکہ آج ہمارے پاس ہے. اسی طرح جو ہے ہماری کشور آنٹی ہے، اور وہ انہوں نے بھی کورس سٹارٹ کیا. پہلے 10 سال انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد ان کو بھی جو ہے وہ کینسر ہو گیا، لیکن وہ آتی نہیں. پھر ان کے ٹریٹمنٹس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھٹنے میں بھی پرابلم ہوگی، اور 11 مارچ کو ان کے گھٹنے کا آپریشن تھا جس کی وجہ سے وہ کلاس میں نہیں ہے. لیکن ان کی بھی ہمت یہ ہے کہ وہ جتنی بھی بیمار تھیں انہوں نے چھوڑا نہیں. اور آپ ابھی اس کلاس کا آج کمپلیٹ ہوا ہے، وہ گھر میں سن کے پیپر بھی دے کے ہاسپٹل گئے ہیں. انہوں نے کہا میرا رہ نہ جائے، مجھے زندگی کا نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا. تو وہ انہوں نے پہلے مکمل کر لیا گھر میں، اور ہمیں ریکویسٹ کی کہ مجھے پیپر دے دیں، میں گھر میں پیپر کر لوں. اور پیپر کر کے دے کے اور ان کا پیپر بھی مارک ہو گیا. تو وہ آج ہمارے ساتھ نہیں، لیکن انشاءاللہ وہ ہمارے ہر سفر میں، ہر محفل میں ہمارے ساتھ ہیں، اور دعاؤں میں بھی شریک ہیں. بالکل غزوہ تبوک کی مثال کی، جس میں جو صحابہ جو تھے وہ ساتھ نہیں جا سکے تھے کیونکہ لمبا سفر تھا اور گرمی تھی اور سواریاں نہیں تھیں. تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے ایک وادی سے کہا کہ ہم جس وادی سے بھی گزرے ہیں، جہاں سے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اجر میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، جنہیں مجبوری نے، عذر نے روک لیا، لیکن وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور اس کے علاوہ جو سفورہ کے ساتھ جو ہے انگلش کی جو کلاس تھی، اس میں جو ہے فرد جو ہے وہ بھی آ کے کچھ کہنا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے تو انگلش میں سفورہ سے اور طلعت سے سیکھ رہی ہوں. ابھی ہمارا تو ابھی مکمل نہیں ہوا، مگر 2009 میں میری بہن نے کہا تھا کہ آ جاؤ کوئی قرآن کا کورس شروع ہو رہا ہے، تو ایک ہی دن آنا پڑے گا صرف، یا سیٹرڈے تو سنڈے کو وہ ریپیٹ کریں گے. سو when I came it was 2 days, you have to come both days. میں کہ چلو I had a full-time job, 2 children at home, everything, and I thought چلو 2 دن I'll try. So I came there. اللہ کی مرضی سے انہوں نے اپنی طرف سے they pulled me and I continued the course. And that same year Allah called my husband and me and we did our Hajj. And all I can say is it changed my life. I was an educated woman. I was very much career orientated. I managed my own department in a pharmaceutical company. And that's when I realized that I have too much to do. I can't do everything. And I know that before I had started this course, if I had to give something up, it wouldn't have been my job. And this is what Allah did. He changed me. And I didn't want to work anymore because it was interfering with my course. I couldn't do the exams. So I decided that's it, I'm not working anymore. And all I can say is I have never looked back. The people I worked with used to say, you can't sit at home, you're not that sort of person. But Allah changed me. And all I can say is that may He keep us all on this path. And any of you who are thinking, you have this opportunity. When I was young, I'm in my 40s and I'm learning. You have this here now. The course is starting in April. Don't turn away if you think you're too busy, because you don't know what Allah's going to change in your life and make it easy for you. So inshallah, please, all I can say is, I used to go to Tarawih and I wouldn't understand why is the Imam crying. But now I know. Now I understand, and no one can replace or even put into words how that makes you feel when you know why somebody's crying when they hear the Quran.
جزاک اللہ خیر. اور اس کے بعد یہ کہ سسٹر تسلیم جو ہے وہ ہمیں ایک پوئم پڑھ کے سنانا چاہتی ہیں. یہ انہوں نے خود لکھی ہے. کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. We have been commanded by our Creator to learn the Quran and to implement it into our daily lives and then to teach it to others. And this is the most noble of jobs. We have one chance at life, so we must use it well. So I would like to invite you today to the Quran in a poem entitled, Will You Come to the Quran? The Quran is our friend, our guide, our honor and respect. It propels the one who reads it from the depths of darkness into light. It will make you laugh, it will make you cry. With your nafs it will teach you how to fight. My sweet sisters, will you come to the Quran? A blessing brought by the noble Prophet, peace be upon him. It will open the cavities of your heart. He favors you and sends you in the path of knowledge. But wait, you have to play your part. So sisters, will you come to the Quran? Don't let your occupations of dunya delude you, for your occupations will remain when you are here no more. Read the manual of your Creator and ask your soul the peace it's searching for. My sisters, will you come to the Quran? Each morning brings a whole new day and yet another race. We transgress, we disobey, we hurt, we sin, because we remain oblivious to His commands. We find no peace with any friend, foe, nor kin. So sisters, will you come to the Quran? He gives you health, He gives you wealth, He provides for your growing and individual needs. There is no favor of His you can deny. So will you not learn what He requires of your deeds? Hey sisters, please come to the Quran. The day of accounting is drawing near, so let's not build only for this temporary life. Would you like a palace in paradise? It's expensive, so what's needed is some struggle and strife. Sweet sisters, when will you come to the Quran? Gather up your deeds and intentions, for that is all you are worth. No wealth, no family, no possessions will accompany you when you are put into the earth. So then, will you come to the Quran? Shaitan is calling you to dunya, but dunya has only temporary charm. Let's wisen up and assess who we should obey, because Allah, our Allah, is calling us to the Quran. MashaAllah, sweet sisters, welcome to the Quran.